قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی بھی کوئی ڈیفینیشن ہے کہ کس طرح کا جانور خریدا جائے؟ دیکھیں، ایک تو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں کہ قربانی کا جانور کس شرط کا ہونا چاہیے، یعنی جس کی بنا پر قربانی ہو جائے گی، ایک یہ صورت ہے۔ باقی اس شرط کے علاوہ کہ جانور ہونا کیسا چاہیے، ایک تو عیب سے پاک ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، دوسرا یہ کہ قربانی کا جانور فربا ہو، یعنی صحت مند ہو، قیمتی ہو۔ یہ امام احمد نے اپنی مسند میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان افضل الضحایا اغلاها واسمنها، یعنی جو سب سے افضل قربانی ہے وہ ہے کہ جو قیمتی ہو، مہنگی ہو اور زیادہ فربا ہو۔ تو جو جانور زیادہ فربا ہے، مہنگا ہے، اس کی قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ جو مہنگے کی بتائی بات اور دوسرا یہ بتایا کہ وہ فربا ہو، یہ اس لیے کہ انسان کے نفس کے اوپر جو ہے وہ مہنگی چیز کو راہ خدا کے اندر صرف کرنا یہ مشکل پڑتا ہے۔ تو نفس کے اوپر گرا گزرنے کی وجہ سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ایسا جانور قربان کرے۔ تو اب یہاں پر دو باتیں ہیں جو ملحوظ خاطر ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ قربانی کا جانور بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے مہنگے مہنگے جانور خرید کے جاتے ہیں، تو ان میں ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے کہ کس کا جانور جو ہے وہ دوسرے کے جانور سے اچھا ہونا چاہیے، اور باقاعدہ محلوں کے اندر اپنے اپنے علاقوں کے اندر وہ نمائش کرتے ہیں، گھماتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر اس نیت سے کسی نے مہنگا جانور یا قیمتی جانور قربان کیا کہ دوسروں کے مقابلے میں مجھے جو ہے وہ برتری حاصل ہو جائے، تو ایسی قربانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو قربانی جو کرنا ہے وہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو اس کو راضی کرنے کے لیے اگر مہنگا جانور لیا ہے، فربا جانور لیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ افضل ہے کہ مہنگے سے مہنگا جانور خریدیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ بیان ہو گیا کہ محلوں کے اندر جو ہے وہ قیمتی سے قیمتی جانور لائے جاتے ہیں، بڑے بڑے جانور لائے جاتے ہیں، فربا جانور لے کر آئے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ سن کے اس کے اوپر بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں، کہ ہم یہ کہنے لگے کہ یہ فربا جانور لے کر آیا ہے، اپنے علاقے کے اندر گھما رہا ہے، تو یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ ریاکاری کر رہا ہے تو یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جواب دہ ہے۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم ریاکاری کریں۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ بندہ قیمتی سے قیمتی جانور قربان کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید اس کو مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی۔ جانور اچھا ہو، خوبصورت ہو، بے عیب ہو، فربا ہو، قیمتی ہو، ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کی راہ میں قربان کیجیے، مگر دکھلاوا نہ ہو، شو آف نہ ہو۔ اس لیے نہ کیا جائے کہ میری محلے میں واہ واہ ہو جائے، وہ 5 لاکھ کا اگر جانور لایا ہے تو جناب مجھے 6 لاکھ کا لے کر آنا ہے، ایسا نہ ہو۔ بالکل کیجیے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کیجیے، اخلاص کے ساتھ کیجیے۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جزا اور ہوتی ہے، اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔